بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وعن عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا لا يجني جان على نفسه ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد أئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابہ میں سے وہ جلیل القدر اور خوش نصیب صحابی ہیں جن کو رسول پاک علیہ الصلاۃ نے ایک دفعہ نہیں بارہا اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کیا۔ بہت سی روایات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہیں وہ اسی حالت میں روایت فرمائی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے یہ فرمایا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر صحابہ میں سے وہ ایک صحابی ہیں کہ کم عمری کے باوجود بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے اہم قسم کے مشوروں میں ان کو شریک کیا کرتے تھے۔ چند صحابہ تھے جو عمر میں چھوٹے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ وہ حضرات تھے جن کی عمریں چھوٹی تھیں۔ اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے ہیں تو ان کی عمر 18-19 سال کی تھی۔ کم عمری کے باوجود بڑے بڑے مسائل جو حل کیے جاتے تھے ان مسائل کے اندر ان کو شریک کیا جاتا تھا۔ ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تھا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں سے حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم الشان سفر جس سفر کے اندر مسجد اقصی بیت المقدس والوں نے بغیر لڑائی کے چابیاں حوالے کر دی تھیں، ملک شام بہت سارا حصہ فتح ہو چکا، فارس والوں کے بہت سارے علاقے فتح ہو چکے۔ بیت المقدس والوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کے امیر خود تشریف لے آئیں، اگر خود آ جائیں گے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان علامات کو دیکھیں گے جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، اگر پائی گئیں تو بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر بڑا عظیم الشان سفر تھا۔
بہت بڑے بڑے علاقوں کے اندر حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر تھر تھرایا کرتے تھے بڑے بڑے لوگ۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے سفر شروع کیا، پیوند لگڑے ہوئے کپڑے پہنے، اپنا ایک غلام ساتھ لے کر سفر شروع فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ طے یہ فرمایا، کچھ راستہ تم پیدل چلنا، میں سوار ہو جاؤں گا، پھر میں نکیل پکڑ کر چلوں گا اور تم سوار ہو جانا۔ اس حالت سے مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک کا سفر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس سفر کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس سفر کے اندر ایک جگہ ہے جابیہ، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایک خطبہ دیا، لوگ بہت سارے اکٹھے تھے۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے اگر کسی نے قرآن کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو، فلاں آیت کب اتری تھی، شان نزول کیا تھا، کہاں نازل ہوئی تھی، قرآن کے بارے میں اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو ابی ابن کعب سے پوچھنا۔ اگر وراثت کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہو تو زید ابن ثابت کے پاس جانا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو معاذ ابن جبل سے پوچھنا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کے باوجود بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کو یمن کا حکمران بنا کر روانہ فرمایا، اور وہ منظر بھی بہت عجیب کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام خود مدینہ منورہ سے ان کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو حکماً فرمایا کہ تم سوار ہو جاؤ۔ حضرت معاذ ابن جبل سوار ہیں، اور سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جا رہے ہیں، اور خط لکھا یمن والوں کے پاس، انی ابعث الیکم خیر اہلی، اے یمن والوں میں اپنے گھر والوں میں سے بہت بہترین آدمی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور پھر دعا دی رخصت کرتے ہوئے، حفظک اللہ من بین یدیک ومن خلفک وعن یمینک وعن شمالک ومن فوقک ومن تحتک ودرأ عنک شرور الانس والجن، اے معاذ اللہ تیری حفاظت فرمائے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، اور اللہ تمام انسانوں اور تمام جنات کے شر سے تجھے بچا کر رکھے۔ یہ دعا دے کر جب رسول پاک علیہ السلام رخصت فرما رہے ہیں، جو بات رسول پاک علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اب دوبارہ تم جب یہاں آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر کے پاس تمہارا آنا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل چیخیں نکل گئیں، رونے لگ گئے۔ تربیت ایسی تھی کہ عمل نہیں چھوڑنا، جس وقت جس کو جو حکم ہے اس نے اسی وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ محبت فرما برداری کا نام یہ صحابہ جانتے تھے۔ اتنی بڑی خبر حضرت معاذ بن جبل سنتے ہیں، روتے ہیں، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن 9 ہجری کے اندر حضرت معاذ بن جبل کو روانہ فرمایا۔ آپ کا وصال مبارک سن 11 ہجری میں ہے۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ رسول پاک علیہ السلام مکمل طریقے سے جانتے ہیں کہ اب میرا دنیا کے اندر زمانہ قیام کا بہت تھوڑا سا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند دن پہلے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا، ان عبدا خیرہ اللہ من بین ان یعطیہ من زہرۃ الدنیا بما شاء وبین ما عند اللہ، اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا،
اگر وہ بندہ چاہے تو دنیا کی ساری خزانے اور ساری مال اور دولت کے ساتھ جب چاہے دنیا میں رہ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو جو اللہ کے پاس ہیں ان کو لے لے، دونوں چیزوں میں اختیار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، صحابہ سارے سن رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، فدینا بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، ہم اپنے ماں باپ آپ پر قربان کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران کہ صدیق اکبر کو کیا ہوا، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بندے کا کوئی قصہ سنایا ہے کہ کوئی بندہ تھا، اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اس میں رونے کی کون سی بات؟ حضرت ابو سعید خدری فرمایا کرتے ہیں کہ بعد میں صحابہ نے جانا، کان ابو بکر کان اعلمنا، ابو بکر کا علم ہم میں سب سے زیادہ گہرا تھا، صرف صدیق اکبر سمجھے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی اور بندے کی نہیں، اپنی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو جتنا چاہیں رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ آخرت میں اللہ کے پاس جانا چاہیں تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ میں نے جو اللہ کے پاس خزانے ہیں اس کو پسند کیا، یعنی دنیا کے اندر رہنا پسند نہیں کیا۔ یہ حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکمل علم رکھتے ہیں کہ اب میرا دنیا کے اندر قیام تھوڑا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے پاس فرشتہ اجازت لے کر آتا ہے، ملک الموت اجازت لے کر ان کی روح کو نکالا کرتے ہیں، ویسے نہیں نکالا کرتے۔ سن 9 ہجری کے اندر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب میں نے دنیا میں زیادہ نہیں ٹھہرنا۔ وصال سے چند دن پہلے بھی یہ قصہ پیش آیا، اور پھر وصال مبارک سے صرف 3 دن پہلے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر سوال کیا، کیف تجدک یا رسول اللہ، آپ کیسا محسوس فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بہت پریشان اور غمگین ہوں اپنی امت کے بارے میں۔ اگلے دن پھر تشریف لائے، یہی سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسرے دن پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یہی سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا، اور ساتھ میں کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے ساتھ حضرت اسماعیل آئے ہیں، یہ آسمان کے فرشتے ہیں، پہلی دفعہ زمین پر اترے ہیں، اور اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اللہ پاک نے 1,00,000 فرشتوں پر ان کو ذمہ دار بنایا ہے، اور جن 1,00,000 فرشتوں پر ذمہ دار بنایا ہے ان میں سے ہر فرشتہ آگے 1,00,000 کے اوپر ذمہ دار ہے۔ یہ ان سارے فرشتوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں آپ سے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دی، انہوں نے آ کر سلام عرض کیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، ہم عزت و احترام کے ساتھ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو آپ کو لے جائیں، اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اے اللہ کے نبی، اب اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ خود مشتاق ہیں آپ کی ملاقات کے۔ اب اللہ پاک برداشت نہیں فرماتے آپ کی پریشانیوں کو، دنیا کی تکلیفیں سہلیں آپ نے بہت زیادہ، اب اللہ پاک خود برداشت نہیں فرماتے، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں بھی چراغ جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں تھا۔ ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے پورا جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دنیا میں کتنا ٹھہرنا ہے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا سفر ہے، پھر اس کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ کے نبی خود جانتے ہیں کہ اب میرا یہ آخری سفر ہے حج کے لیے۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا،
9 ہجری میں فرض ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے 300 کا مجمع دے کر امیر بنا کر حج کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 کے اوپر امیر بن کر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 10 اونٹ قربانی کرنے کے لیے ساتھ دیے، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے، پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا کہ جا کر مکہ کے اندر 4 اعلان کر دیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے۔ مکہ کے اندر، مینا کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر چیخ چیخ کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اے لوگو، آئندہ بیت اللہ کا حج کوئی بندہ ننگے ہو کر نہیں کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں طریقہ تھا، بعض لوگ کپڑے اتار کر حج کیا، طواف کیا کرتے کہ ہمارے کپڑے حرام کمائی کے ہیں اور بیت اللہ کا طواف جو ہے حرام کمائی کے کپڑوں سے کرنا نہیں چاہیے، لہٰذا کپڑے اتار کر طواف کیا جائے۔ آئندہ کوئی آدمی کبھی بھی بغیر ستر چھپائے ہوئے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، ایک اعلان۔ دوسرا یہ اعلان کہ جنت کے اندر صرف ایمان والا جائے گا، کوئی کسی وہم کے اندر، دھوکے کے اندر نہ رہے کہ فلاں بھی چلا جائے گا، فلاں بھی چلا جائے گا، نہیں، صرف رسول پاک علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر دنیا میں آ جائیں تو ان کو بھی رسول پاک علیہ السلام ہی کا اتباع کرنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اپنی شریعت پر، انجیل پر عمل نہیں فرمائیں گے، قرآن پر عمل فرمائیں گے، حدیث پاک پر عمل فرمائیں گے، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سارے دین منسوخ ہو گئے ہیں، ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی، اب نجات منحصر ہے، نجات صرف اور صرف رسول پاک علیہ السلام کی اتباع میں ہے۔ دوسرا اعلان کہ جنت میں صرف وہی بندہ جائے گا جس کے پاس ایمان ہو، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ نہیں جائے گا کوئی بھی۔ تیسرا اعلان کہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے وہ اپنے معاہدے کے پورا ہونے تک حرم میں رہ سکتے ہیں، جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر حرم کو خالی کر دیا جائے۔ حرم کے اندر صرف وہ بندہ رہ سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہو۔ اور چوتھا اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد، سن 9 ہجری کے اندر اعلان ہوا، آج کے بعد قیامت کے دن تک بیت اللہ کا حج صرف ایمان والے کر سکیں گے۔ آج تک کسی نبی کی شریعت کے اندر یہ حکم نہیں تھا کہ صرف ایمان والے حج کریں۔ ابو جہل بھی حج کیا کرتا تھا، ابو جہل نے 57 حج کیے۔ ابو جہل تھا، نبی کو جھٹلانے والا ہے، نبی کو ستانے والا ہے، لیکن حج کرتا تھا، پابندی کے ساتھ کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں 57 حج کیے ہیں ابو جہل نے۔ رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے سن 9 ہجری کے اندر یہ اعلان ہے کہ آج کے بعد حج کرنے کے لیے صرف ایمان والا حدود حرم کے اندر آ سکتا ہے، جو حدود حرم کے باہر ان کو آگے داخل نہیں ہوگا جو ایمان والا نہیں ہوگا۔ یہ 4 اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھے۔ سن 9 ہجری کے اندر یہ 4 اعلان کر دیے گئے، اور سن 10 ہجری کے اندر اب رسول پاک علیہ السلام نے خود حج کا ارادہ فرمایا۔ اعلان عام کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ہر آدمی جو حج کے لیے جائے وہ آ جائے، اور لوگوں کا مجمع اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ 25 ذی قعدہ کے اندر جمعے کا دن تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر حج کے احکامات جمعے کے خطبے کے اندر بیان فرمائے، اور 26 ذی قعدہ ہفتے کے دن رسول پاک علیہ السلام 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے حج کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ ذوالحلیفہ کے اندر آ کر قیام فرمایا، جہاں بیر علی ہے، جہاں احرام باندھا جاتا ہے، رات یہاں قیام فرمایا۔ 27 ذی قعدہ اتوار کا دن تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے احرام باندھ کر تلبیہ فرمایا، اور صحابہ فرماتے ہیں اتنی بلند آواز سے صحابہ نے تلبیہ پڑھا ہے کہ زمین کانپ گئی۔ لبیک اللہم لبیک،
10,000 کا مجمع تلبیہ پڑھتے ہوئے اب یہ مکہ مکرمہ کی طرف قافلہ روانہ ہوا۔ 10,000 لوگ تھے اور لوگ ادھر ادھر سے آ کر شریک ہو رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کے جو ارد گرد قبائل تھے وہ بھی آ کر شریک ہوتے رہے۔ رسول پاک علیہ السلام اتوار کے دن ذوالحلیفہ سے نکلے اور اگلے اتوار کے دن 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد 4 دن قیام فرمایا۔ اتوار کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کے دن رسول پاک علیہ السلام مینا میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جمعے کے دن حج اکبر کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کا دن عرفات کے اندر، اور عرفات کے اندر جو لوگ اکٹھے ہوئے ان کی تعداد 1,24,000۔ 10,000 کے ساتھ نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، لوگ آ کر شریک ہوتے رہے، مجمع بڑھتا رہا، کچھ لوگ سیدھے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ عرفات کے اندر اس مجمع کی تعداد 1,24,000 تھی۔ اس حج کے اندر ویسے تو ایک ایک قدم پر جو کچھ ہوا وہ بہت زبردست قسم کی تاریخ ہے، لیکن 2 چیزیں بہت اہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حج میں۔ 2 چیزیں، ایک رسول پاک علیہ السلام کا دعا فرمانا، بڑی لمبی دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر، پھر بہت لمبی دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اندر، پھر بہت لمبی دعا فرمائی رسول پاک علیہ السلام نے مزدلفہ کے اندر، اور مزدلفہ کے اندر تہجد کا وقت تھا۔ رسول پاک علیہ السلام مسکرا کر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں تبسمت فی ساعۃ لم تکن تتبسم فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ایسے وقت میں مسکرائے ہیں کہ اس وقت آپ کی عادت مبارکہ کبھی بھی مسکرانے کی نہیں تھی، کیا کوئی خاص بات پیش آئی؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، مینا کے اندر مانگی، عرفات کے اندر مانگی، اللہ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ جو آپ نے مانگا ہم نے قبول کر لیا، لیکن اس امت کے ظالم کو ہم نہیں بخشیں گے، جس نے ظلم کیا اس کو نہیں بخشیں گے، اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ تو میں نے پھر مزدلفہ کے اندر آ کر دعا مانگی، اے اللہ آپ اس پر قادر ہیں کہ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں اور میری امت کے ظالم کے لیے بھی بخشش کا اعلان فرما دیں۔ یہ دعا میری قبول ہوئی ہے مزدلفہ کے اندر، اور میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے، اس لیے میں مسکرایا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے مبارک حج میں 2 چیزیں بہت اہم، ایک رسول پاک علیہ السلام کی دعا، کوئی یہ نہ سمجھے ظالم کی بھی اللہ کے نبی نے بخشش کروا لی، اب دل کھول کر ظلم شروع کر دو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اب دبا کر لوگوں کے پیسے ہڑپ کر جاؤ، اب دل کھول کر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر جاؤ، اب دل کھول کر ظلم اور زیادتی کرو اس لیے کہ معاف تو ہو گیا ہے، یہ ہرگز معاف نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ میں نے ظالم کو نہیں بخشنا، وہ یہ فرمایا کہ اگر ظالم مظلوم کا حق ادا کر بھی دے پھر بھی میں نے نہیں بخشنا، یہ تھا حکم۔ ایک آدمی نے کسی کا مال غصب کر لیا، چوری کر لیا، پھر اس کو خیال آیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے ادا کر دیا، ٹھیک ہے اس کا ہاتھ اب نہیں کاٹا جائے گا، دنیا کے اندر جو سزا تھی وہ اس کو نہیں ملے گی، لیکن اللہ نے فرمایا چونکہ اس نے چوری کی تھی، یہ مال تو ادا کر رہا ہے، لیکن چوری کے وقت جو اس کا دل دکھا تھا اس کی کیا تلافی ہوگی، اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ ایک آدمی نے دوسرے کو گالی نکال دی، وہ تو بیچارہ ساری رات نہیں سویا، اس نے بعد میں اچھا جی سوری میں سوری کرتا ہوں، اس نے تو سوری کر لیا، لیکن اس رات کا کیا بنے گا؟ اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ اگر یہ ظالم حق ادا کر بھی دے پھر بھی میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے اندر یہ دعا مانگی، اے اللہ آپ اس کو بخش دیجئے، باقی جو اس کا دل دکھا ہے، جو اس کو پریشانی ہوئی ہے، جس مصیبت سے وہ گزرا ہے، اے اللہ اس کو اپنے خزانے سے بدلہ دے دے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چاہیں ظلم کے دروازے کھولتے چلے جائیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے حج مبارک کے اندر 2 چیزیں بہت اہم، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ایک رسول پاک علیہ السلام کے کلمات، خطبات۔ آپ نے خطبہ مینا کے اندر بھی دیا، ایک خطبہ آپ نے عرفات کے اندر بھی ارشاد فرمایا،
اس خطبے کے اندر کیا کیا جملے ارشاد فرمائے، وہ سنہری حروف سے لکھنے والے خطبے ہیں، اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، قیامت تک انسانوں کے لیے، اس امت کے لیے وہ بہترین قسم کے کلمات، وہ بہت اہم قسم کے کلمات ہیں جو رسول پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی۔ ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر ایک جملہ رسول پاک علیہ السلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، ایو یوم ھذا، اے لوگوں بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یوم الحج الاکبر، اے اللہ کے رسول آج حج اکبر کا دن ہے، حج کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، جیسے آج اس مبارک شہر کے اندر اور اس مبارک دن کے اندر تم میں سے ہر آدمی دوسرے کی عزت سے کھیلنا جرم سمجھتا ہے، ایک آدمی دوسرے کے مال کو اٹھا لینا، غصب کر لینا بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، ایک آدمی دوسرے کا خون بہانا جیسے اس جگہ پر بہت بڑا جرم اور گناہ سمجھتا ہے، میں اسی طریقے سے تمہاری عزتیں، تمہارے مال اور تمہارے خون کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر جا کر جو چاہے کرتے رہنا، جیسے ہر وہ بندہ جس کو اللہ وہاں پہنچا دیتے ہیں عرفات کے اندر، اور اس کو حج کے اندر احرام کی توفیق مل جاتی ہے اور جمعے کا دن ہو، اگر اس کو کوئی کہہ بھی دے، وہ کہتا جی میں نے یہاں آپ کا جواب نہیں دینا اس لیے کہ میں عرفات میں کھڑا ہوں، میں نے یہاں کسی کا مال اٹھانا نہیں ہے، چوری نہیں کرنی اس لیے کہ عرفات کا میدان ہے، میں نے کسی کے خون کے ساتھ نہیں کھیلنا، عرفات کا میدان ہے، یہ حرم ہے، حرم کے حدود ہیں، یہ میں احرام کی حالت میں ہوں، آج جمعے کا دن ہے، آج حج کا دن ہے، آج میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ جیسے یہ سوچ ہوتی ہے وہاں پہنچنے والے حاجی کی، یہ سوچ ہر علاقے میں، ہر حالت میں اور زندگی کے ہر لمحے کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے عرفات کے دن۔ رسول پاک علیہ السلام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، الا لا یجنی جان علی نفسی، خبردار کوئی آدمی اپنی جان کو ضائع نہ کرے، خودکشی نہ کرے، اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ اللہ کی امانت ہے زندگی، زندگی ایسی زبردست امانت ہے کہ ایک آدمی کو تمنا کرنے کی بھی اجازت نہیں کہ میں جلدی مر جاؤں، اچھا ہو میں مر جاؤں، یہ لفظ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کیا کرے، اس لیے کہ اما محسنا فلعلہ ان یزداد، اگر وہ اچھا ہے تو اس کی نیکیاں بڑھیں گی زندہ رہنے سے، اور اگر وہ برا آدمی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جو لشکر آپ روانہ فرما رہے ہیں اس میں میرا نام بھی ہے، شہادت کا درجہ مقام بہت بڑا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں اس لشکر کے ساتھ شریک ہوں، جا رہا ہوں، آپ میرے لیے شہادت کی دعا مانگ دیجئے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، شہادت کے فضائل الگ سے بیان فرمائے، لیکن جس صحابی نے کہا کہ میرے لیے شہادت کی دعا فرما دیجئے، اس کو فرمایا کہ اللہ تجھے سالماً غانماً واپس لے کر آئے، اللہ کرے کہ تم سلامتی کے ساتھ اور مال غنیمت کے ساتھ واپس آؤ۔ یہی صحابی پھر کسی اور موقع پر، پھر ان کا نام تھا کسی لشکر کے اندر، پھر یہ تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی بڑی تمنا ہے، پہلے بھی میں ایک دفعہ حاضر خدمت ہوا تھا، آپ میرے لیے دعا فرما دے مجھے شہادت مل جائے، اس وقت آپ نے میرے لیے دعا نہیں فرمائی تھی، اب پھر میں حاضر ہوا، میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ پھر آپ نے وہی جملہ فرمایا کہ اللہ تجھے سالماً غانماً واپس لے کر آئے،
شہادت کی تمنا اپنی جگہ پر، لیکن دعا مانگنے کی اجازت نہیں۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے اور زندگی بہت بڑی امانت ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے خطبے کے اندر فرمایا الا لا یجنی جان علی نفسی، ہرگز کوئی آدمی اپنے آپ کو قتل نہ کرے، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے۔ یہ عرفات کا خطبہ ہے۔ خودکشی کو حرام قرار دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس آدمی نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو ذبح کر لیا، من قتل نفسہ بحدیدۃ، کسی بھی لوہے کی چیز کے ساتھ کسی آدمی نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا، جاء یوم القیامہ وحدیدتہ فی یدہ، قیامت والے دن آئے گا، وہی ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جہنم کے اندر اس کو پھینک کر کہا جائے گا اپنے آپ کو قتل کر، وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو قتل کر، پھر وہ قتل کرے گا، پھر اس کو زندگی دی جائے گی، پھر کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو قتل کر، خالداً مخلداً ابدا، حدیث کے الفاظ ہیں خالداً مخلداً ابدا، خالداً مخلداً ابدا، ہمیشہ 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 کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے یہ عذاب ہے کہ تو نے اس اللہ کی امانت کو ضائع کیا، اس زندگی کو ضائع کیا جو اللہ پاک نے تجھے جنت کے بنانے کے لیے دی تھی۔ اللہ نے تجھے دی تھی کہ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے، تو خود جہنم کا ایندھن بن کر آیا۔ الا لا یجنی جان علی نفسی، یہ خطبہ دیا رسول پاک علیہ السلام نے مقام عرفات کے اندر، حجۃ الوداع کے اندر۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر مزید وضاحت فرمائی کہ جس آدمی نے زہر کا پیالہ پی کر اپنے آپ کو قتل کر دیا، قیامت والے دن جہنم کی آگ میں ڈال کر اس کو کھولتا ہوا زہر کا پیالہ دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کو پی، وہ پیے گا اور مر جائے گا، پھر اللہ اس کو زندہ کریں گے، پھر اس کو کہا جائے گا اس کو پی، وہ پھر پیے گا اور پھر اس کے اوپر موت آئے گی، پھر وہ زندہ کیا جائے گا، پھر اس کو کہا جائے گا اس کو پی، بار بار خالداً مخلداً ابدا، وہاں بھی یہی الفاظ۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا کر ختم کر دیا، اس کو جہنم کے اندر پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو نیچے پھینک کر قتل کرو، وہ نیچے گرے گا اور مر جائے گا، پھر اس کو زندگی دی جائے گی، خالداً مخلداً ابدا، وہاں بھی یہی الفاظ۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے مینا کے اندر، عرفات کے اندر، بڑے زبردست قسم کے الفاظ، اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی الا لا یجنی جان علی نفسی، ہرگز خبردار اس بات کو سن لو کہ کوئی آدمی اپنی جان کو ضائع نہ کرے۔ دوسرا جملہ الا لا یجنی جان علی ولدی ولا مولود علی والدی، ہرگز کوئی آدمی نہ پکڑا جائے اپنے بیٹے کے جرم میں، نہ کسی بیٹے کو پکڑا جائے باپ کے جرم میں۔ قانون بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف مجرم جس نے جرم کیا ہے اس کا جرم ثابت ہو اسی کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جرم کیا بیٹے نے، آپ پکڑ کر باپ کو لے جائیں، جرم کیا باپ نے اور پکڑ کر بیٹے کو لے جائیں، جرم کیا بھائی نے اور اس کے بدلے میں بھائی کو پکڑ لیا جائے، جرم کیا کسی بیوی نے، اس کے بدلے میں خامند کو پکڑ لیا جائے، ایسا اس دین کے اندر نہیں ہے، یہ اندھیر نگری نہیں ہے۔ الا لا یجنی جان علی ولدی ولا مولود علی والدی، رسول پاک علیہ السلام نے عرفات کے خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اور فرمایا الا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا، یہ جو بخاری شریف کی روایت پڑھی اس کے الفاظ ہیں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ کبھی بھی قیامت تک اس کی عبادت ہوگی حرم کے اندر، ساری زمین پر ہوتی رہے، حرم کے اندر شیطان کی عبادت نہیں ہوگی، کبھی بت پرستی نہیں ہوگی، کبھی شرک نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ، لیکن ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کئی گناہ چھوٹے سمجھ کر کرتے رہو گے اور شیطان بڑا خوش ہو جائے گا، عبادت اس کی نہیں ہوگی، شرک تو وہ نہیں کروا سکے گا،
لیکن تم معمولی بات سمجھ کر حج کے اندر جانے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا بعض دفعہ معمولی سمجھ لیتے ہیں، ذرا سی بات پر معمولی بات سمجھ کر کہاں سے کہاں تک لڑائیاں پہنچ جاتی ہیں، کس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو کیا ہماری زبان سے نکل جاتا ہے۔ وَلَٰكِن سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، تم تو اس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لو گے، اور شیطان کہے گا میرا مسئلہ تو حل ہو گیا، آیا تھا حج کرنے اور بن کر جا رہا ہے جہنم کا ایندھن، آیا تھا حج کرنے احرام باندھ کر، لیکن اسی سے حرم کے اندر ایسا گناہ کروا دیا، اسی سے کسی بندے کے اوپر ایسی زیادتی کروا دی، اسی سے کوئی ظلم کی بات کہلوا دی، اسی سے نماز اس سے چھڑوا دی، اس سے کوئی ایسا گناہ کروا دیا، تم اس کو چھوٹا سمجھتے رہو گے، فَسَيَرْضَىٰ بِهِ، شیطان بڑا خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا میرا مسئلہ تو حل ہے، میرا مسئلہ تو اس کو جہنم میں پہنچانا ہی تھا، اور کیا تھا۔ ایک آدمی ساری زندگی عبادت کر کے جہنم میں پہنچے، شیطان کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرے اور پھر اللہ اس کو جنت دے دے، یہ ہے شیطان کے لیے مصیبت کی بات۔ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ کلمے کے ساتھ ہو، خاتمہ پاکیزگی کی حالت میں ہو، جس وقت دنیا چھوڑ کر جائیں ہماری آنکھیں پاک ہوں، ہماری زبان پاک ہو، ہمارا پیٹ پاک ہو، ہمارا دل پاک ہو، ہمارا دماغ پاک ہو، اس گندی دنیا سے پاکیزگی کی حالت میں جائیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہماری ضرورت ہے۔ بعض دفعہ نہیں بندہ سوچتا ان چیزوں کو، ہم تو اس کو چھوٹا گناہ سمجھ کر، اور یہ شیطان کے دھوکے میں آ کر، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ کا غفور الرحیم ہونا جس صرف ہمیں پتہ ہے، صحابہ کو نہیں پتہ تھا، ایسے بیچارے روتے رہے۔ صدیق اکبر اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری سنائے اور وہ پھر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو ان کو مل جاتی، وہ پھر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں نکاح میں دیتے ہیں اور فرمایا کہ اگر اور بیٹی ہوتی 40 ہوتی تو 40 کی 40 تیرے نکاح میں دے دیتا، اتنا اونچا مقام، اور وہ روتے ہیں تو داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں زیادہ پتہ چل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں یتململ تململ السلیم، اگر کوئی ان کو روتے ہوئے دیکھے تو یہ حالت ہوتی تھی جیسے ان کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ایسا تڑپتے تھے، ایسی بے چینی ہوتی تھی جیسے سانپ بچھو نے ان کو کاٹا ہوا ہے، پھر ایسی حالت کا رونا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی فرمائیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور اے علی تو میرا بھائی ہے جنت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی، اتنی فضیلتوں کے باوجود کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جانتے ہیں، ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، لیکن شیطان نے ہمیں خوش کر دیا، شیطان کے دھوکے میں ہم آ گئے، ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، فَسَيَرْضَىٰ بِهِ، شیطان اس پر راضی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، چھوٹی سی بات ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ یہ چھوٹی نہیں ہے، میں نے اس کا ایمان اسی گناہ کی وجہ سے سلب کرنا ہے، میں نے اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے اندر دعائیں یہ ایک چیز، اور دوسرے خطبات بہت اہم ہیں، بہت سارے جملے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی وانتما الی غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، یا اپنی قوم کوئی اور بتائے جو اس کی قوم نہیں ہے، کوئی اور بتائے، اللہ کی اس پر لعنت، اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت، لوگوں کی اس پر لعنت، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بعض دفعہ باپ سیدھا سادہ ہوتا ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس کو باپ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں ایسے بندے۔ باپ بیچارہ لنگی باندھتا تھا، بیٹے نے PhD کر لی اور بہت کچھ پڑھ لیا، کوئی پوچھتا وہ کون ہے؟ بابا جی وہ ہمارے گھر کے ملازم ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ رشتہ دار ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ من ادعا الی غیر ابی، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، اللہ کی اس پر لعنت۔ جس نے اپنی قوم بدلی، خام خواہ کا سید بن گیا، خام خواہ کا کوئی اور قوم بنا لی، ہے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرفات کے اندر اللہ کی اس پر لعنت، اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت، لوگوں کی اس پر لعنت۔ رسول پاک علیہ السلام مکمل علم تھا کہ میرا قیام کتنا ہے،
اس کے بعد یہ حج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی اللہ توفیق دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام خطبات کے کلمات اس پر غور کریں، ایک ایک جملہ ہماری ساری زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔